اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 17 اگست ہے، سوموار کی شام ہے اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ موسم سارا دن دھوپ بھی نکلی لیکن بادل تھے، ہوائیں بھی چل رہی تھیں، حبس بھی تھا، اور اگلے 3-4 دن یہ کہا جا رہا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں بارشیں ہوں گی اور بھی پنجاب کے علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔ آج شہر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ اچانک زور پکڑ گئی۔ جیسے ہی سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سبمٹ کی گئی تو وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو گئیں کہ وہ بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، اور ان کا جو دل ہے وہ اس کا جو بایاں حصہ ہے وہ شاید اس طرح سے کام نہیں کر رہا جیسے کسی نارمل آدمی کا کرتا ہے۔ اور رپورٹ ان کی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، سی ٹی NGO خاص طور پہ، لیکن وہ 1 اگست کو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات ریکمینڈ کی تھی۔ آج 17 اگست ہو گئی ہے، 17 دن ہو گئے ہیں لیکن ان کی کوئی نہیں کی گئی، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی کنفرم ہو گیا یہ بات، اور جو نچلا بلڈ پریشر ہے کیونکہ 140/100 ہے، اس کا تعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہارٹ سے ہے، تو یہ ایک بڑی اٹ کوڈ بی اینی تھنگ۔ جب ٹیسٹ ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خرابی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے بہت کچھ خراب ہو، کیونکہ ان کی جو انگزائٹی کا لیول ہے وہ بہت شدید ہے۔ وہ 3 درجے انگزائٹی کا لیول ڈاکٹروں نے بتایا، اور وہ بالکل ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق وہ قید تنہائی میں ہیں، ان کے پاس کوئی TV نہیں، ان کے پاس کوئی اخبار نہیں، ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اور یہ ساری سچویشن جو ہے یہ اس چیز کا سبب بن رہی ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ بھی صحیح نہیں دھڑک رہا، اور ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے، حالانکہ کبھی ان کا بلڈ پریشر اوپر نہیں گیا۔ اچھا، اب جو ڈاکٹرز کی رپورٹ بالکل جیل حکام نے جو اپنی بتایا کہ جی ہم نے یہ کیا، یہ دیا، اس کو ریفیوٹ کرتی ہے، ٹوٹل اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ شہر میں اس خبر کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹی تیز ہوئی۔ جو زبیر عمر اور تیمور جھگڑا، ان لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں ایک چیز جو نظر آ رہی تھی، بار بار زبیر عمر کہہ رہے تھے کہ یہ آج میڈیا ہمیں جو لفٹ نہیں کرا رہا، ہو سکتا ہے کہ یہ کل اب ہمیں لفٹ کرائے، اور جن کو آج لفٹ کرا رہا ہے وہ ہماری جگہ پر بیٹھے ہوں۔ یہ بڑی معنی خیز ان کی بات تھی۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر، کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ایک ہب بنا ہوا تھا، اور اس میں آج حکومتی جو ڈیلیگیشن ہے، اسحاق ڈار، طارق فضل چودھری، ان کی رہنمائی میں آیا، تو لیکن وہاں پر جو صحافی تھے انہوں نے بتایا کہ 5 منٹ یہ لوگ صرف بیٹھے وہاں پہ اور یہ واپس چلے گئے، اور چہروں پر اس قدر وہ بوجھل چہرے تھے ان کے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے زبردستی مار پیٹ کے دھکے دے کے انہیں کہا کہ جاؤ جا کے یہ کر کے آؤ، وہ تعزیت کر کے آؤ، اور ان کا دل جو تھا وہ شاید نہیں وہ تھا۔ اچھا، دوسری طرف جو ایک اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن PTI سے کل ملاقات کرے گا تقریباً 11-12 بجے، اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ہے وہ ان سے بھی ملے گا، جو محمود خان اچکزئی ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں، ان سے ملاقات ہوگی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ جو ملاقات ہے اسمبلی کی فنکشننگ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آپس میں جو معاملات ہیں اس میں اگر کوئی بات بنتی ہے اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ پیپلز پارٹی کی، تو دین اٹ کوڈ بی اینی تھنگ۔ کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے اس لحاظ سے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ عمران خان صاحب کی جو مختلف پٹیشنز ہیں ان کی ہیئرنگ کرے گا۔ کل 11 بجے علیمہ خان صاحبہ بھی ایک پریس کانفرنس کریں گی، اور آج جو سہیل افریدی نے، اسد کیسر نے جو پریس کانفرنس کی، ان کا ایک خیال تھا کہ وہ بڑا اعلان کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی مشاورت ہونی ہے علیمہ خان صاحبہ سے، تو کل ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پھر پارٹی بھی اپنا لائے عمل دے گی۔ تو ایک عمران خان کی جو بیماری کی خبریں ہیں اس نے PTI میں ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، اور اب عملی طور پر ورکرز کی یہ ڈیمانڈ ہوگی۔ میں نے آج جس بندے سے بھی بات کی ہے، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نو اٹ از ٹائم کہ PTI جو ہے وہ عملی اقدام کرے۔ اگر عملی اقدام نہیں ہوتے، اگر لوگوں کو باہر نہیں نکالتے، تو یہ عمران خان کے لیے اس وقت ایک زندگی موت کی صورتحال ہے۔ بہت سارے لوگ اس شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ایتھلیٹ ہے، جو 4-4 5-5 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے، وہ اس کو یہ بیماری کیسے لگ سکتی ہے؟ تو پھر ان اطلاعات کی طرف یا اس اسپیکولیشن کی طرف بندے کی توجہ جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیا دیا ہے ان کو کھانے میں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب یہ بے نامی کے کیس تھے تو آپ کو یاد ہوگا مسعود چپڑاسی جس کے پاس اکاؤنٹ تھا شریف خاندان کا، وہ اچانک دل کے دورے سے مر گیا۔ وہ SHO جو وزیر آباد کا، جہاں پر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ مر گیا اچانک اس سے ہارٹ اٹیک سے۔ پھر اسی طرح وہ FIA کا آفیسر جو اس پوری انویسٹیگیشن کو لیڈ کر رہا تھا، وہ اچانک ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ تو یہ عمران خان کون سا کیمیکل دیا جا رہا ہے خوراک میں ملا کے، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ اسپیکولیشن ہے،
اب یہ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ یہ بات بار بار عمران خان نے بھی کہی کہ یہ مجھے مرسی کی طرح بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مصر کے سابق صدر مرسی جو بہت پاپولر لیڈر تھے، جنرل سی نے ان کو جیل میں رکھا اور وہ جیل میں انتقال کر گئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں، جو اگر خوراک میں شامل کی جائیں بڑی خاموشی سے اور تھوڑی تھوڑی، تو ایک جگہ پہ جا کے بغیر کسی وجہ کے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بغیر کسی وجہ کے ہیمریج ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، خاص طور پر جو بہنیں ہیں، وہ بہت متفکر ہیں، اور یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یہ صرف کوئی عمران خان کی بیماری والا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی تحقیقات، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب عمران خان اس ماحول سے نکل کے کسی ہاسپٹل میں جائیں جہاں پر انڈیپینڈنٹلی ان کے جو معالجین بھی ہوں، ان کا بلڈ لیا جائے، اس کا شوکت خانم لیبارٹری میں یا آغا خان لیبارٹری میں، انڈیپینڈنٹ لیبارٹری میں اس کو چیک کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے ایک ایتھلیٹ جس کا اتنا اسٹیمنا ہے، جو 3-3 4-4 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے، اس کو یہ ہارٹ کی بیماری کیسے ہو سکتی ہے، اس کا لیفٹ وینٹریکل کیسے اس طرح حرکت کرے گا کہ جس سے ایک اندیشہ ہو، جسے خدشہ لاحق ہو کہ یہ کوئی بیمار ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی کا مقام ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو جیل میں سچویشن ہے، اس میں اگر کوئی اس کو نارمل لیتا ہے اور اگر اس کو کوئی تعویلیں پیش کرتا ہے، تو لال سے کام لیتے ہیں اور حکومت کے ساتھ بات نہیں کرتے یا ان پر دباؤ نہیں ڈالتے یا لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لے کے آتے، تو یہ عمران خان اس وقت قوم کی طرف دیکھ رہا ہے جس کے لیے وہ جیل میں ہے، اور جو اس وقت صورتحال ہے جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں، وداؤٹ مینسنگ مائی ورڈز، وہ خبریں اچھی نہیں ہیں، اور اب جو پرانی گفتگو ہوتی رہی ہے اس سے آگے نکل کر عمران خان کے لیے کچھ کرنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔